عورت کبھی 2 ٹکے کی نہیں ہوتی۔ ماں جنت، بہن عزت، بیٹی رحمت اور بیوی ہمسفر ہوتی ہے۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ زندگی میں اگر کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں ٹانگ دے تو بھی اطمینان رکھیں کہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے دلوں کو سکون دینے والے اللہ، جن کے دل بے سکون ہیں انہیں سکون عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ جانتے ہو، جب پردے کا حکم آیا تو زمانے کی سب سے زیادہ نیک عورتوں نے سب سے زیادہ نیک مردوں سے پردہ کیا۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھو: اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، موت ہر حال میں آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے تمہیں نہیں چھوڑا، میں نے انہیں تمہاری زندگی سے نکالا ہے، کیونکہ میں وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ اللہ کی محبت کا انداز بھی نرالا ہے، سب دیکھ کر بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو، وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ ہمارے پروردگار کی ہم سے محبت کی اس سے زیادہ کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ ہمارے گناہوں کے بعد بھی ہم کو نواز رہا ہے اپنی رحمتوں سے۔ رزق کی فکر نہ کرو، یہ اللہ پاک کی ذمہ داری ہے۔ آخرت کی فکر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یا اللہ، تو نے اسلام ہمیں بنا مانگے عطا کیا، اور جنت ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہمیں جنت کی لذت سے محروم نہ رکھنا۔ یا اللہ، ہمیں اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال فرما، اور اپنی نعمتیں ہمارے اعمال کے حساب سے نہیں بلکہ اپنی رحمتوں کے حساب سے عطا فرما۔ جب کبھی تمہارا دل بنا کسی بات کے بے سکون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ تمہاری روح خدا کا ذکر مانگ رہی ہے۔ منہ پر تعریف کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ جن کی آنکھیں سجدوں میں بھیگتی ہیں وہ کبھی بھی اپنی تقدیر اور قسمت پر رویا نہیں کرتے۔ انسان کی یادداشت چاہے کسی کے چہرے کو محفوظ نہ رکھے مگر اچھے اور برے سلوک کو ہمیشہ محفوظ رکھتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک اختیار کریں کہ جب جب آپ کسی کو یاد آئیں آپ کے لیے دل سے دعائیں نکلیں۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ ہم اس وقت بدترین ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جب کوئی گمراہ انسان راہ راست پر آنے کے بعد نیکی کی تلقین کرے اور ہم اس کا ماضی لے کر بیٹھ جائیں۔ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا، اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جو لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اوقات ہے۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والا با اخلاق اور منہ پر بولنے والا بدتمیز لگتا ہے۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں، آپ ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی آپ کے خلوص سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ لوگ ہماری تعریف اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے خفیہ گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ ہم پر احسان ان لوگوں کا نہیں ہے جو ہماری تعریف کرتے ہیں بلکہ اس ذات کا ہے جو ہماری بدعمالیوں کا پردہ فاش نہیں کرتا ہے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ شدید گرمی میں آپ کو چھاؤں، چھت، پنکھا اور ٹھنڈا پانی میسر ہے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے۔
مگر ہر کسی سے اس کی امید نہ رکھیں، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ اپنے عمل اور نیت کو پاکیزہ بنا لیں۔ کچھ ملے نہ ملے، رب کی محبت ضرور ملے گی، یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہے۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ سب کچھ حاصل نہیں ہوتا زندگی میں، کسی کی کاش اور کسی کا اگر رہ ہی جاتا ہے۔ ہماری بدقسمتی اس وقت عروج پر ہوتی ہے جب ہم اچھے انسانوں کی قدر نہیں کرتے۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس اللہ کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں۔ اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ احساس زبردستی ڈالا نہیں جا سکتا، اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے، پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ برائی کا جواب بھی اچھائی سے دے یا پھر خاموش رہیں تاکہ آپ کے اندر کی خوبصورتی برقرار رہے۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ کیوں کرے بھروسہ غیروں پر جب چلنا ہے اپنے پیروں پر؟ جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ ہم سفر وہی اچھا ہے جو دین اور دنیا دونوں سنوار دے۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلے رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، جس حال میں اللہ رکھے بس وہی حال اچھا ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے مگر لوگ ان سے خوش رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جان نکال کر ہتھیلی پر رکھ دیں تو بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو زمین پر گمنام اور آسمان پر مشہور۔ عزت تقویٰ سے ہے، قوت سے نہیں۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ انسان اپنے اوصاف سے ہی عظیم بنتا ہے، اونچا عہدہ حاصل کرنے سے نہیں، کیونکہ اونچے مینار پر بیٹھنے سے کوا عقاب نہیں بن جاتا۔ جب تک کوشش کرتے رہو گے کبھی ناکام نہیں ہوگے، کیونکہ گاڑی چلتی رہے تو منزل پر ضرور پہنچ جاتی ہے۔ ایسا رزق کا سب سے ادنا درجہ ہے، تندرستی رزق کا اعلیٰ درجہ ہے، نیک اولاد بہترین رزق ہے، اور اللہ کی رضا کامل رزق ہے۔ گناہگار شخص کی عاجزی عبادت گزار شخص کے غرور سے کہیں بہتر ہے۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ دل بھی اسی طرح تھکتے ہیں جس طرح بدن تھکتے ہیں، لہٰذا جب ایسا ہو تو ان کے لیے لطیف اور حکیمانہ جملے تلاش کرو۔ جو شخص چھوٹی سی مصیبت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اللہ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ اگر قرآن کریم نے کسی چیز یا عمل کو حرام قرار دے دیا ہے تو وہ حرام ہی ہے۔ آپ کی رائے یا سوچ کی اللہ کے فرمان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں۔ یا رب کریم، میں جس بات کو لے کر پریشان ہوں اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، آمین۔ ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں عقل مندی ہے۔ اتنا درد نہ دیا کرے زندگی، ہر کسی کے پاس ہمدرد نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، ماضی کی غلطیاں آپ کی سب سے بڑی استاد ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھ سکتے
تو آپ کو زندگی میں کبھی کوئی کچھ نہیں سکھا سکتا۔ ہم کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتے کہ کون ہمارے ساتھ مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیا کرتے ہیں۔ زندگی کی ساری کمائی کو اگر موت پر تقسیم کیا جائے تو صرف کفن ہی باقی بچتا ہے، اس لیے حلال کمائیں اور حلال ہی کھائیں۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا نہیں پڑتا، بلکہ کچھ پانے کے لیے کچھ بونا پڑتا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ اگر آپ زندہ ہیں تو غلط فیصلوں کی مخالفت کریں، جی حضوری کرنا چھوڑ دیں۔ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔